تو آج ہم مووی ایکسپلین کریں گے ایڈونچر فورس 5 جو کہ 2019 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اسے آخر تک دیکھیے گا۔ مووی کی سٹارٹنگ میں سمندر دکھایا جاتا ہے اور اسی کنارے پر سائنٹسٹ جون کھڑا ہوا تھا جو اپنی نئی انوینشن کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد ایک آدمی دکھایا گیا جس کا نام ڈاکٹر ڈیو تھا اور وہ سائنٹسٹ جون کو نئی انوینشن ٹیسٹ کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ پروجیکٹ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ جون نے ایلین جیسے جیو بنائے تھے۔ وہ ڈاکٹر ڈیو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان روبوٹ ایلینز کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایلین روبوٹس بہت زیادہ خطرناک تھے۔ اگلے سین میں دو بھائی جیک اور میکس دکھائے جاتے ہیں جو ہر وقت ویڈیو گیمز کھیلتے اور پڑھائی نہیں کرتے تھے اور ان کی موم اکثر انہیں ڈانٹتی رہتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے اور اس وجہ سے ان کی موم ان کے موبائلز اور ویڈیو گیم لے جاتی ہے تاکہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد ٹکارا کوپ کمپنی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہائی ٹیک ویپنز بنائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیو اور سائنٹسٹ جون اسی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان دونوں کو اس کمپنی کی میٹنگ میں بلایا گیا۔ سائنٹسٹ جون ایک روڈ قسم کا انسان تھا اور وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ جون کے اس رویے اور خراب انوینشنز کی وجہ سے اسے کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب اس کمپنی سے ریونج لے گا اور اس طرح وہ اس مووی کا ولن بن گیا۔ وہ بڑی چلاکی سے روبوٹ ایلینز کو کنٹرول کرنے والی پن ڈرائیو وہاں سے چرا لیتا ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ دوسری طرف وہ دونوں بھائی اپنے موم کے اس بیہیویئر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ وہ انہیں بلا نہیں رہی تھی۔ جب جون گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اب وہ صرف بدلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ چرائی گئی USB کو لگاتا ہے اور کمپنی میں موجود تمام روبوٹ ایلینز کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور پورے شہر کے پاور ہاؤس کو ہیک کر کے سب کی سکرینز پر ہپنوٹائزنگ سکرین چلا دیتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اس نے اپنی موم پر کیا اور اس کی موم موبائل کی سکرین کی وجہ سے ہپنوٹائزڈ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب جیک اٹھا تو یہ سنڈے کا دن تھا اور وہ اپنی موم کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ گھر پر نہیں تھی۔ انہیں لگا کہ شاید ان کی موم ان سے ملے بغیر ہی جاب پر چلی گئی ہیں کیونکہ وہ ان سے ناراض تھی۔ اس کے بعد جب وہ گھر سے باہر آئے تو انہیں آسمان میں ایک عجیب سی چیز نظر آئی جیسے کوئی UFO ہو جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست مائک کے پاس آئے جو سائنس اسٹوڈنٹ تھا اور مختلف قسم کی انوینشن کیا کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنی انوینشن کی ہوئی گن دکھاتا ہے جو بالکل اصلی گن کی طرح کام کرتی تھی اور بہت پاورفل تھی۔ مائک ان دونوں کو بتاتا ہے کہ میرے گھر کا ٹی وی صبح سے اسی طرح چل رہا ہے اور صبح سے مجھے میری دادی بھی نظر نہیں آئی۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگی۔ وہ اپنی سائیکل لے کر ٹاؤن میں گھومتے ہیں مگر انہیں وہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان ہوئے۔ وہ آگے بڑھے تو وہاں پر انہیں ایک لڑکا ملا۔ وہ لڑکا اپنا نام خلیل بتاتا ہے اور اس کے موم ڈیڈ بھی اسے صبح سے نہیں مل رہے تھے، شاید وہ غائب ہو چکے تھے۔ پھر خلیل ان کے ساتھ چلا گیا اور اس جگہ پر آئے جہاں وہ روزانہ کھیلا کرتے تھے مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں وہاں پر بھی آسمان میں ایک روبوٹ نظر آیا مگر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ایک زوئی نام کی لڑکی سے ہوتی ہے جو وہاں پر ہی سکیٹنگ کیا کرتی تھی۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ روز یہاں پر بہت سے بچے ہوتے تھے مگر آج یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے تو اسی دوران وہاں پر ایک ایلین روبوٹ آ جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں مگر جیک زمین پر پڑے ہوئے روبوٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ سب پر باری باری حملہ کرتا ہے مگر وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ میکس اپنی گن سے اس روبوٹ کو مارتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب مائک اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں سے ایک لیزر نکلتی ہے جس میں صاف وہی لوگ دکھائی دے رہے تھے جنہیں ہپنوٹائز کر کے کہیں پر بند کیا گیا تھا اور ان سب میں ان کے پیرنٹس بھی تھے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مائک اس روبوٹ کو اپنے گیراج میں لے گیا اور اسے ٹیسٹ کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ عجیب سی چیز ان پر حملہ کیوں کر رہی تھی۔ اس کے بعد ٹکارا کمپنی کا سیٹلائٹ آفس دکھایا گیا جہاں پر جون چوری چھپے جا رہا تھا تو وہاں کے گارڈز بھی ہپنوٹائزڈ ہو چکے تھے۔ پھر وہ آفس میں آ گیا اور ٹکارا کوپ کمپنی کے سورسز کو ہیک کرنے لگا تاکہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ جیک اور میکس اپنی موم کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے۔ وہ دونوں جب مائک کے پاس گئے وہ بہت زیادہ بیزی تھا اور فائنلی اسے وہ چیز مل ہی گئی جس کے ذریعے سے اس روبوٹ ایلین کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ مائک اس چیز کو اپنی گن میں لگاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ پاورفل بن جاتی ہے۔ ٹکارا کوپ کمپنی میں اس تمام حالات کا ذمہ دار ڈاکٹر ڈیو کو ٹھہرایا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ڈیو جون کے پارٹنر تھے۔ CEO انہیں بتاتا ہے کہ ان کے بنائے گئے تمام روبوٹس ساری سٹی میں پھیل گئے ہیں اور ان کی کمپنی کے سورسز بھی ہیک ہو چکے ہیں اور انہیں معلوم تھا کہ جون کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے ہمیں دکھایا گیا کہ وہ پانچوں ایلینز کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ وہ
सब माइक के ग्रैंडफादर की गाड़ी में बैठ गए। वो जा रहे थे तो उन्हें एक शॉप नजर आई जिसमें अजीब किस्म का टनल बना हुआ था। जब वो अंदर गए तो उस शॉप का सीसीटीवी चल रहा था। उस सीसीटीवी में एक एलियन एक आदमी पर हमला कर रहा था, जैसे कि उसे खा रहा हो। उन्होंने सीसीटीवी को रिवाइंड किया तो उन्हें पता चला कि वो सब लोग स्क्रीन की वजह से हिप्नोटाइज हुए हैं। वो रोबोट एलियंस आसमान में हर तरफ फैले हुए थे। इसके बाद वो बाउलिंग क्लब में जाते हैं जहाँ पर एलियंस थे। उनमें से एक एलियन उन पर हमला कर देता है, मगर वो उसके हमले से बच जाते हैं। फिर वो उन एलियंस का मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया डॉक्टर डेव जॉन से कांटेक्ट करते हैं और उसे ये सब रोकने को कहते हैं क्योंकि इससे इंसानों को नुकसान पहुंच सकता था। मगर जॉन डॉक्टर डेव की बात नहीं मानता और वो अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं रुकने वाला था क्योंकि उसके काम और टैलेंट की इंसल्ट की गई थी। कहानी में आगे दिखाया गया कि वो रोबोट एलियंस उन सब पर हैवी हो चुके थे और वो जैक को अपने साथ ले जाते हैं। मैक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो एलियंस उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो बोली क्लब से बाहर आकर उन एलियंस का पीछा करते हैं ताकि जैक को उनसे छुड़वा सके। वो उन एलियंस का पीछा करते हुए टकारा कंपनी के सैटेलाइट हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जब जैक बेहोशी से उठा तो वो टकारा कंपनी के लैब में था जहाँ पर और एलियंस बनाए जा रहे थे। फिर उसे आकर गार्ड्स पकड़ लेते हैं। वो गार्ड्स उसे साइंटिस्ट जॉन के पास ले जाते हैं। जैक हैरान था कि ये बच्चा मेरी चाल से कैसे बच गया। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और भी बच्चे थे, वो कहाँ गए। इसके बाद दिखाया गया कि जैक और खलील अलग रास्ते से जाते हैं। फिर जोई और माइक दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं ताकि वो अलग अलग होकर जैक को ढूंढ सकें। जब वो दोनों अंदर गए तो गार्ड से डर कर छिप गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वही पावर बैटरीज रखी गई हैं। वो उस गार्ड के जाने के बाद उस पावर बैटरी के ब्रीफकेस को ही उठा लेते हैं। जब जोई और माइक कॉरिडोर से जा रहे थे तो डॉक्टर डेव उन्हें देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चे हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद खलील की लड़ाई उन गार्ड से हो जाती है और वो उन्हें मार कर बेहोश कर देता है। इस तरह मैक्स अपने भाई के पास पहुंच गया। जैक ने उन्हें बताया साइंटिस्ट जॉन सरफिरा है, वो कुछ भी कर सकता है, हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कुछ करे। उसी दौरान वो गार्ड्स उठ जाते हैं और उन पर वो रोबोट्स एलियन छोड़ देते हैं। अगले सीन में दिखाया गया कि माइक और जोई जा रहे थे तो डॉक्टर डेव उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर किसी ऑफिस में एक पिन ड्राइव लगी हुई है जिसे उतारने से सब रोबोट्स खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उस पिन ड्राइव की तलाश में निकल पड़ते हैं। माइक को वो पिन ड्राइव दिख जाती है मगर वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था। वो किसी हीरो की तरह जंप लगाते हुए दूसरी तरफ पहुँच गया। जब माइक ने वो पिन ड्राइव उतारी तो वो सिस्टम बंद हो गया। उस पिन ड्राइव के उतारने से वो गार्ड्स भी नॉर्मल हो गए। सब ठीक होने पर डॉक्टर डेव खुश थे मगर अभी भी उन्हें साइंटिस्ट जॉन से खतरा था। जब वो साइंटिस्ट जॉन को ढूंढ रहे थे तो ढूंढते हुए वो एक गैराज में पहुंचे जहाँ पर साइंटिस्ट जॉन ने एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया हुआ था और वो उन्हें कहता है कि तुम सब लोगों ने मेरे टैलेंट की कदर नहीं की और अब मैं तुम सब लोगों को इस रोबोट के जरिए से मार दूंगा। खलील उस रोबोट पर हमला करता है मगर उसे खुद को ही चोट लग गई। वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं कि इस तरह ये टूट जाएगा मगर वो अपने गिर्द एक सुरक्षा कवच बना लेता है। जैक को एक आइडिया आया कि यहाँ पर खड़ी हुई बाइक को इस्तेमाल करते हैं। वो उस बाइक पर बैठकर वही पावर बैटरी लगाता है। जब वो बाइक जाकर उस रोबोट में लगती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे वो रोबोट टुकड़े टुकड़े हो गया। वो सब खुश थे कि उन्होंने इतने बड़े एलियन को मार दिया और ये कि अब सब ठीक था। मगर लास्ट सीन में दिखाया गया कि साइंटिस्ट जॉन मरा नहीं था क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था और वो जाते हुए रोबोट एलियन का एक हिस्सा अपने साथ ले गया।